السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو شروع کریں گے آج ہم نکاح کی حکمتیں، جو حکمتیں برکھی ہیں اللہ تعالی نے نکاح میں، اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سرکار عالی وقار محبوب ربی غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے اور متعدد خواتین کو شرف زوجیت سے نوازا، ان میں سیاسی و قومی اور دینی حوالے سے بہت ساری حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ معاذ اللہ، کوئی نکاح کسی نفسانی جذبے اور خواہش کی بنا پر ہرگز نہیں تھا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ قوی فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جن عورتوں سے نکاح فرمایا وہ کسی نہ کسی دینی مصلحت ہی کی بنا پر ہوا۔ کچھ عورتوں کی بے کسی پر رحم فرما کر اور کچھ عورتوں کے خاندانی اعزاز و اکرام کو بچانے کے لیے کچھ عورتوں سے اس بنا پر نکاح فرما لیا کہ وہ رنج و الم کے صدموں سے نڈھال تھیں، لہٰذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کو اعزاز بخشا کہ اپنی ازواج مطہرات میں ان کو شامل فرما لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنی عورتوں سے نکاح فرمانا ہرگز اپنی خواہش نفسی کی بنا پر نہیں تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کوئی بھی کنواری نہیں تھی، بلکہ سب عمر دراز بیوہ تھیں۔ حالانکہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواہش فرماتے تو کون سی ایسی کنواری لڑکی تھی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی تمنا نہ کرتی، مگر دربار نبوت کا تو یہ معاملہ ہے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول فعل، کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہوا جو دنیا اور دین کی بھلائی کے لیے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کہا اور جو کیا سب دین ہی کے لیے کیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کہا اور کیا وہی دین ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اکرم ہی مجسم دین ہے۔ یہاں ان نکاحوں کی برکت سے حاصل ہونے والے کثیر در کثیر فوائد اور ان میں پائی جانے والی حکمتوں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ احکام شریعت سے تبلیغ و اشاعت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح فرمانے میں ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے ذریعے خصوصاً خواتین کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جائے اور انہیں احکام شریعت سے روشناس کیا جائے، کیونکہ اسلامی دین کامل ہے، یہ زندگی کے ہر گوشے و شعبے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ اس تناظر میں بہت سے نسوانی پہلو ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہر کسی کے سامنے کھول کر بیان کرنے میں حیا مانی ہوتی ہے، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے ان کا جاننا ضروری بھی ہے تاکہ فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کی بہتر طور پر بجا آوری ہو سکے۔ امت ان کے مسائل سے آگاہ ہونے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم متعدد عورتوں سے نکاح فرما کر ان کی تعلیم و تربیت کریں اور یہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اس علم سے بہرور کریں۔ اس طرح تبلیغ دین کا یہ فریضہ جلد از جلد انجام پذیر ہو۔ اس حوالے سے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ دیگر صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن ان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرعی احکام کا علم حاصل کرتیں اور پیش آمدہ مسائل کا حل دریافت کرتیں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ کر انہیں بتا دیتیں۔ حضرت سیدنا علامہ شہاب الدین سید محمد آلوسی علیہ رحمۃ اللہ قوی اس حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں تکثرہ النساء حکمت دینیۃ جلیلۃ ایضا وہی نشر الاحکام الشرعیۃ لا تکاد تعلم الا بواسطتہن۔ حضور انور نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثرت ازواج میں ایک عظیم دینی حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے ان احکام شرعیہ کو عام کیا جائے جو انہیں کے ذریعے سکھائے جا سکتے ہیں۔ غلط رسومات کا خاتمہ۔ ایک حکمت یہ تھی کہ دور جاہلیت میں فروغ پائی ہوئی غلط رسومات کی کاٹ ہو اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ مثلاً جاہلیت کے دستور کے مطابق منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی اور اصلی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس کی مطلقہ طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو عقد زوجیت میں قبول فرمانے سے جاہلیت کے اس دستور کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے طلاق یافتہ تھیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال شفقت و مہربانی فرماتے ہوئے اپنا بیٹا فرمایا تھا۔ بہرحال اس تمام تر صورتحال سے امت پر یہ بات واضح ہو گئی کہ لے پالک اور منہ بولے بیٹے کو احکام نہیں ہوتے، وہ احکام نہیں ہوتے جو حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں، اور دور جاہلیت کی وہ مذموم رسم مٹ گئی۔ مخلص و جانصار اصحاب کی حوصلہ افزائی۔ بعض شادیوں کے ذریعے اپنے بعض مخلص و جانصار اصحاب کی حوصلہ افزائی اور ہمت بندھائی اور انہیں ان کی خدمت کا صلہ عطا فرماتے ہوئے شرف مصاہرت سے نوازا۔ جی ہاں، امت کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسے مصاہرت کا شرف حاصل ہو جائے، بلکہ اس شاق کا تو یہ حال ہے کہ اتنی نسبت بھی مجھے دونوں جہاں میں بس ہے۔ تو میرا مالک و مولا ہے، میں بندہ تیرا، اور زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شافی، اتنی نسبت کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے۔ عاشق اکبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جانصاری و فاشعری سے کون واقف نہیں؟ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلایا، انہوں نے تصدیق کی اور راہ اسلام میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی زوجیت میں قبول فرما کر انہیں اس عظیم شرف و فضیلت سے نوازا جس پر زمانہ رشک کرتا ہے۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح سے خواتین کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے اور انہیں احکام شرعیت سے روشناس کرنے کا مقصد بھی بخوبی انجام پذیر ہوا، کیونکہ علمی شان و شوکت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پر فوقیت حاصل ہوئی
اور احکام کا بہت بڑا ذخیرہ امت تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے پہنچا۔ مشہور تابعی بزرگ اور عظیم محدث حضرت سیدنا امام شہاب الدین زہری علیہ رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں لو جمع علم عائشہ الى علم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلم جمیع النساء لکان علم عائشہ افضل۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے مقابلے میں دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور تمام عورتوں کا علم جمع کر لیا جائے تب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا پلہ بھاری نکلے گا۔ غلامی سے آزادی بعض نکاحوں سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ جس قبیلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اس قبیلے کے تمام افراد جو مسلمانوں کے پاس غلام تھے آزاد کر دیے گئے۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جب قبیلہ بنی مصطلق کے لوگوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں شروع کیں تو اتفاقاً مسلمانوں کو بھی اس کی خبر پہنچ گئی۔ پہلے تو اس خبر کی تصدیق کے لیے حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بنی مصطلق کی طرف بھیجا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی مسلمانوں پر حملہ کرنے ایک بڑا لشکر تیار کیا جا رہا ہے تو آ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنے پر داعش کفار کو ان کے ناپاک عزائم سے روکنے کے لیے مسلمانوں کو ان سے جنگ کے لیے بلایا۔ شمع رسالت کے پروانے جان کی بازی لگانے کے لیے فوراً میدان میں اتر آئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور بنی مصطلق کے سینکڑوں لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ سردار قبیلہ کی بیٹی جس کا نام برہ تھا پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ انشاءاللہ اب آپ کے سامنے میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی شان ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی شان عظمت کے بارے میں تفصیل سے پڑھوں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اب اس سبق کو میں اختتام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرما کر جویریہ رکھا اسلام لے آئیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس نکاح کی خبر ہوئی تو ان شمع رسالت کے پروانوں کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ جس قبیلے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح فرمائیں اس قبیلے کے لوگ ان کی غلامی میں رہیں۔ چنانچہ انہوں نے قبیلے کے تمام لوگوں کو یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصہار سسرال رشتہ دار ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔